برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھیجیے تاکہ آپ صدقہ جاریہ کے مستحق بنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی قسم جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ترجمہ کنز العرفان۔ طور کی قسم اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور اور جو بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی۔ والطور، طور کی قسم یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی سننے کا شرف عطا فرمایا۔ اس پہاڑ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ وہاں کلام الہی سنا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ وکتاب مسطور، اور اس لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد توریت ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر مراد ہیں، اور اس کی نظیر یہ آیت مبارکہ ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں،
جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ والسقف المرفوع، اور بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ اس چھت سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی قسم فرما کر اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب عز و جل کا وہ عذاب جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے آخرت میں ضرور واقع ہونے والا ہے، اور کوئی اسے ٹال دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مدینہ منورہ میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کروں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کی تلاوت کی آواز مسجد سے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والطور کی تلاوت فرمائی، اور جب اس مقام پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تو ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسا لگا جیسے ابھی میرے یہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے عذاب نازل ہو جانے کے خوف سے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ان عذاب ربک لواقع تلاوت فرمائی تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے، ان کی تلاوت کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جانا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی آیات کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف پیدا کریں اور خود کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔